القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب میں درگاہ رب العزت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا گیا کہ کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا اے محمد اگر ہمیں تم کو عذاب دینا ہوتا تو تم کو یہ علم عطا نہ کرتے، تم کو ہم نے اپنا علم اسی لیے عطا کیا تھا کہ تم کو بخشنا چاہتے تھے۔ اسی سے بعض نے یہ استنباط کیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے بجز علماء حق کے، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ کتنی بڑی ضرورت اور کیسی فضیلت ہے کہ علم دین کی، کہ خدا تعالیٰ بدوں اس کے خوش نہیں ہو سکتے۔ رضائے حق علم دین حاصل کرنے پر ہی موقوف ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے میں علماء کی کتنی ضرورت ہے۔ اس بات کا قائل تو ہونا ہی پڑے گا کہ اگر قوم کو علماء کی ضرورت نہیں تو پھر اسلام کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بغیر علماء کے اسلام قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ کوئی بھی پیشہ بغیر اس کے ماہرین کے چل نہیں سکتا۔ بقا کسی شے کی ہمیشہ اس کے ماہرین سے ہی ہوتی ہے، تو ماہرین علماء کی ضرورت بھی لازمی ہی ٹھہری۔ پھر یہ ماہرین کیسے پیدا ہوں؟ تو تجربہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری قوم پر واجب ہے کہ چندہ سے کچھ سرمایہ جمع کر کے علماء کی خدمت کر کے آئندہ نسل کو علوم دینیہ پڑھائیں اور برابر یہی سلسلہ جاری رکھیں۔ عقلاً تو یہ بات واجب تھی کہ ساری قوم اس کی کفیل ہوتی، مگر ایک طالب علم بیچارہ آپ ہی ہر مصیبت جھیل کے تحصیل علوم دینیہ میں مشغول ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کی قدر کرتے بجائے اس کی رہزنی کرتے کہ عربی پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا مسجد کے مینڈے بنو گے، پیٹ کہاں سے پالو گے، بچوں کو کہاں سے پالو گے۔ دعوات ابدیت طریقۃ النجات صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 12 میں ہے کہ عالم کی مثال آفتاب کی سی ہے، اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کرۂ زمین یعنی پوری زمین کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے منور ہو جاتا ہے، اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری تابع بن جائے۔ اس کی صفت یہ ہو کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت اور کتب حکمت کے مطالعے سے مسرت بخش زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بڑے بڑے بزرگان دین کے وہ اقوال سامنے رکھوں گا جنہوں نے علماء کی قدر کر کے ہی اونچا مقام پایا اور دوسروں کو بھی اسی کی نصیحت کر کے گئے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علماء کی توہین کے نتیجے میں لکھتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروں کی سی زندگی گزارتے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہانت اہل علم جو ہے نا یہ کفر ہے۔
اسی طرح مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ربانین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ مجالس ابرار میں ہے کہ مولانا الیاس صاحب سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصہ سے فرمایا، خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، اور عالم کی موت اسلام کا ایسا ایک نقصان ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ علماء وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اسی طرح حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وصایا انبیاء اولیاء جلد نمبر 2 صفحہ 102 میں لکھتے ہیں کہ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور علماء کو ہی دوست رکھتا ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دیں، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں، اور ظالموں کا قلع کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک امن و سکون کی سی زندگی بسر کر سکیں۔ حضرت علی ثانی خواجہ علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت میں لکھا کہ میرے بیٹو، عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا، اور عقل مندوں کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ جاہلوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء دکاندار، اور دکان ان کا سینہ ہے، اور قرآن مال ہے، مسلمان خریدار ہے، اور ایمان پونجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے بالکل بھی خالی نہیں جا سکتا۔ مرد مومن صفحہ نمبر 140 اور اقوال سلف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 میں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین یعنی علماء کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ملا بیمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے نہ لگاتا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق دیکھ لو، ساری قربانیاں علماء کرام کی ہی ملیں گی۔ ہندوستان موجود ہے تو وہ علماء کرام کے خون سے ہی، ان کی ہی وجہ سے موجود ہے۔ العلم والعلماء صفحہ نمبر 54 پر لکھا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ عالم بنو، کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ ابن خلد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹا، ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ امام العارفین والاصولین علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہیں ان پر خود عمل کریں، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو اور اسے برا کبھی نہ سمجھے، اور اسے عزت پھر بھی دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلہ میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکیں، اپنے دوستوں کی تاکید حاصل کریں کہ جب
کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہیں تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کریں۔ اس طرح وصایا انبیاء اولیاء انسائکلوپیڈیا جلد 2 صفحہ نمبر 150 میں ہے کہ علماء و صالحین کو عمدہ کپڑے پہنتے اور لذیذ کھانے غذائیں کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کرو۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملیں تو اپنے ہم عصر علماء اور درویشوں کو اس کی نظر میں بڑھائیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے جلد 2 صفحہ نمبر 97 میں ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے علماء میں شمار ہونے لگیں تو اپنے شہر والوں میں سب سے زیادہ کریم اور صاحب ایثار بن جائیں۔ کبھی وعظ میں جائیں تو وعظ سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء و انبیاء کا نائب سمجھیں۔ مخزن اخلاق صفحہ نمبر 258 میں ہے کہ عالم و عابد دونوں بزرگ ہیں، لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، برخلاف اس کے عابد کہ وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے، چاہے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں، جتنے برے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں علم والوں کی قدر ضرور کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم ان کی اہانت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔